الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه في كتابه عمدة الأحكام باب دخول الخلاء والاستطابة. الحديث 11 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اس کتاب کی شروعات ہوئی تھی عمدۃ الاحکام اور مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں دین کی بنیادی باتیں مذکور ہوں احادیث کی روشنی میں. الحمدللہ کچھ دروس اس کے ہوئے تھے کیونکہ رمضان مبارک کے موقع پہ میں یہاں نہیں رہتا اس لیے یہ درس رک گیا تھا. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ یہ پورے سال یہ درس چلے گا ہر اتوار. آج کی جو حدیث ہے وہ بیت الخلاء کے آداب سے کے اوپر مشتمل ہے. اور جیسے کہ پچھلے درسوں میں بھی بات آئی ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے، یعنی وہ زندگی کے تمام مسائل میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. صرف عبادات ہی نہیں، معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، صفائی طہارت کے اندر بھی، زندگی کیسے گزاری جائے، ان تمام احکام میں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے مشرکین نے مذاق کیا تھا صحابہ سے. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے مشرکوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے یہاں تک کہ بیت الخلاء کے بھی آداب. کہاں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول الی آخر الحدیث. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام آداب سکھائے ہیں. ہمیں سونا کیسے ہے، جگنا کیسے ہے، سوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے، کھاتے وقت کے کیا آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے کیا آداب ہیں. اسی طرح بیت الخلاء جہاں انسان اپنی ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں جانے کے کیا آداب ہیں، اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. کہا انہوں نے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا بیان اور پاکی حاصل کرنے کی کیفیت کا بیان، کیسے پاکی حاصل کی جائے. اور خلا کہتے ہی ہیں ایسی جگہ کو جو خالی ہو، اسی لیے اسی کو کہتے ہیں بیت الخلاء، یعنی خالی گھر. یا ہم لوگ کی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے، نہیں تو عربی میں استعمال ہوتا ہے خلا یا غائط. ایسی جگہ جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جائے. اور عموماً چونکہ انسان لوگوں کی نظروں سے دور ہوا کرتا تھا، تنہائی اختیار کرتا تھا اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، اسی لیے اس کو خلا کہا گیا. یا عربی میں کہہ دیجیے ایک لفظ اور استعمال ہوا قرآن کریم میں الغائط. الغائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو. اسی لیے دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں جب بیت الخلاء وغیرہ گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ میدانوں میں یا آڑوں کے بیچ جایا کرتے تھے، نشیبی علاقہ. تو وہاں جانے کے آداب کیا ہیں اسی سے متعلق حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور مشہور ترین صحابی ہیں انس ابن مالک الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال انہوں نے، چھوٹے سے تھے، 10 سال کی عمر تھی ہوگی. اللہ کی ان کی والدہ ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور کہا اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا انیس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسلسل رہے، اتنا عزیز رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی مدت میں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ان سے کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی کوئی سرزنش نہیں کی. اور پیار بھرے انداز میں کہتے تھے انیس کہا کرتے تھے انہیں، یا کہتے تھے اے میرے بیٹے یا بنیہ، اس طرح کے کلمہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی اور کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. یہ اللہ کے نبی کی حسن اخلاق کا مظہر ہے. عظیم ترین صحابی، جنگ بدر میں چھوٹے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ میں تھے، باقی سارے غزوات میں یہ شریک رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یمامہ کی جنگ میں شریک رہے اپنے بھائی برا کے ساتھ، بڑی خدمات کی. حضرت عمر فاروق کے عہد میں بھی بحرین میں زکوٰۃ کی وصولی پر مامور تھے. اور اس کے بعد جب فتوحات کا زمانہ آیا اور مکمل ہو گیا تو عراق کے بصرہ شہر میں یہ آباد ہو گئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی، کہا تھا اللہم اکثر مالہ و اہلہ و ولدہ، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ انس کی مال اور اولاد میں برکت دی.
کہا جاتا ہے اور عمر میں برکت ہے، کہا جاتا ہے کہ لمبی عمر پائی، 100 سال سے زائد کی عمر پائی، اور سن 91 یا 93 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ بصرہ میں سب سے آخری صحابی ہیں جن کی وفات ہوتی ہے، اور اولاد اتنی دی اللہ نے کہ سن 69 ہجری میں بصرہ میں ایک طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، جیسے کورونا ہم لوگ کے زمانے میں آیا۔ صرف اس وبا میں مورخوں نے لکھا ہے، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے، کہ 129 بیٹے اور پوتے ان کے مر گئے تھے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ ان کی اولاد کتنی تھی۔ اللہ کے نبی کی خاص دعا تھی ان کے حق میں، اسی لیے خوب اللہ نے مان بھی دیا، اور بڑے باغات وغیرہ کے مالک تھے بصرہ کے اندر۔ حدیث کے بڑے حافظوں میں سے ایک 2286 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہیں، اور امت کے اوپر ایک بڑا احسان کیا۔ مفتی تھے اپنے علاقے کے اندر بصرہ میں، سن 91 یا 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری نے روایت کیا ادب مفرد میں، کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جانے کا، اور جانے کا طریقہ ایک داخل ہو کر یہ دعا نہیں پڑھنا، اس بات کا خیال رکھنا ہے، داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر مکروہ ہے۔ تو داخل ہونے سے پاؤں آپ اندر داخل کر رہے ہیں، بائیں پاؤں، کیونکہ گندی جگہوں پہ بائیں پاؤں کو آگے بڑھانا ہے، تو اگر پاؤں داخل کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبث سے اور خبائث۔ دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ خبث کہا مرد شیطان کو خبث کہا جاتا ہے، اور خبیثت ان کی جمع خبائث ہے، جو مؤنث شیطان ہوتی ہے، اس کے لیے خبائث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا جو شیاطین ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کے شر سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ خبث کا مطلب ہے شر سے، ہر طرح کی برائی سے اور شیاطین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ایک عام انسان تھے، اللہ کے نبی کو بھی خوف ہوتا تھا شیاطین کے شر کے لاحق ہونے کا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی شرور سے۔ اور آپ دیکھیے گا اذکار پڑھتے ہیں صبح و شام کے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں سے اللہ کے نبی کی پناہ مانگنے کا تذکرہ آتا ہے۔ نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگوں کے اندر پھیل گیا۔ لوگوں کا ایک بڑا طبقہ گمراہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ایک بڑا طبقہ گمراہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں واضح ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کہا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے بچانے والا نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی عام انسان تھے، ان سے انسان اپنی مراد نہیں مانگ سکتا۔ دیکھیے گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے۔ زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جا کے دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے سامنے، روضے کے سامنے سوالات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے فریادیں مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ پریشانی ہے، اس کو دور کر دیجیے، اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں اس کو دے دیجیے۔ اس کے مالک اللہ کے نبی نہیں ہے۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدے کی اصلاح کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو محبت میں لوگوں نے غلو سے کام لیا، جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا تھا اسی چیز میں لوگ مشغول، دیکھیے گا گمراہ ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت آتا ہے مسلمانوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا وقت، کہا یا رسول اللہ انت اطولنا فضلا انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں۔ اور یہ بات عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، خاص طور سے نعتوں میں دیکھیے گا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا غلو کرتے ہیں۔
کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہم کا بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ کے نبی نے کہا قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان، اپنی بات جو کہنا چاہتے ہو کہو، شیطان تمہیں حق سے گمراہ نہ کر دے. میں اللہ کا بندہ ہوں کہو، اللہ کے بندے اور رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا جائے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. سننے میں لگتا ہے کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی شدید ناراض ہوئے، کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو تنہا جو اللہ چاہے، تنہا جو اللہ چاہے. تو اس حدیث کے اندر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تھے اور اسی کی انہوں نے ترویج کی. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھے کہ کس تعلیم کو یا کن چیزوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی شرک اور شرک کے ذرائع سے کو روکنے میں لگے رہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ان کی ذات میں شرک کرنے لگا، انہیں اللہ کے برابر کر دیا گیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذلک. اور دیکھیے گا اچھے اچھے گھرانوں میں ایک کتبہ لکھے رہتے لوگ، گھر پہ ٹانگے رہتے ہیں، خبردار رہیے. میں نے دیکھا محلے میں بھی یہ چیزیں ہیں. کیا لکھا رہتا ہے؟ یہ شیعوں کی ایک دعا ہے. کہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء القادمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناءہما والفاطمہ. شرکیہ کلام صریح شرک ہے. میرے لیے 5 لوگ ہیں جو آنے والی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. 5 شخصیات. کون کون؟ کہا مصطفیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ یعنی حضرت علی، وابناءہما حسن حسین نعوذ باللہ، اور حضرت فاطمہ. تو گویا ان 5 شخصیات کو امت کے بڑے طبقے نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. تو اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹانگتے ہیں اس طرح کے اذکار، بہت کہہ دیجیے شرکیہ کلمات بہت سے گھروں پہ دیکھا ہے میں نے ٹنگے ہوئے. تو جائزہ لیجیے، آپ شرک میں واقع ہو رہے ہیں اور شرک پہ آپ کی موت ہو گئی، اللہ آپ کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ نبیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے لئن اشرکوا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرے تو انبیاء کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی کو اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ بھی اگر شرک کریے گا اے نبی تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر انسان غلو میں پڑ کر شرک میں واقع ہو جائے، جیسے بہت سارے لوگ ہو رہا ہے. دوسرا فائدہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھ لیجیے، کمال توحید دیکھ لیجیے کہ اپنے سارے امور کو اللہ کے نبی، حالانکہ وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سونپا کرتے تھے. تو التجا ہو یا اس پناہ مانگنا ہو یا اللہ کی ذات سے ہو، کوئی امید لگانی ہو تو یاد رکھیں کہ داتا اللہ کی ذات ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور نقصان کو دور کرنا ہو تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہے. اللہ کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں. تو انسان اپنی ساری التجائیں، اپنی ساری مرادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور سے ہمیں سب ملتے ہیں. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کا وجود ہے. شیاطین اس دنیا میں ہیں، اور یہاں بھی فلاسفر گمراہ ہوئے ہیں. انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، کہتے فرشتے کچھ نہیں ہوتے، فرشتے یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں خیر اور بھلائی کو، اور شیاطین کچھ نہیں ہوتے، شیاطین نمائندہ ہوتے ہیں شر اور برائی کے. یہ غلط قول ہے، یہ غلط قول ہے اور دین کے مخالف ہے. اگر کسی شخص نے شیاطین یا کہہ دیجیے کہ جنات کے وجود کا انکار کیا تو وہ کافر ہے، دین سے نکلا ہوا ہے، اسلام سے خارج. شیخ عبداللہ غنیمان نے کتاب توحید جو شرح صحیح بخاری ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ شخص دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کریم جن کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور مختلف آیات میں سورۃ الجن مشہور سورہ ہی ہے، تو جن کا وجود ہے.
آج ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، یہ شیطان اور اس کے قبیلے کے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھتے. ہاں بعض احادیث ایسی آئی ہیں کہ کیا انسان کے لیے اس دنیا میں جن کا دیکھنا ممکن ہے، تو کچھ حدیثیں اس طور پہ آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے اور مسند احمد میں ابو سعید الخدری کی روایت آتی ہے. خلاصۃ القول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی فجر کی نماز تھی اور اللہ کے نبی کے اوپر قراءت بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے کہ تمہاری کیا حالت ہوتی جب تم دیکھتے کہ میں نے شیطان میری نماز میں آیا اور اس نے میری قراءت میں مجھ پر وسوسہ ڈالا، میری قراءت میں مجھ پر گڑبڑی کرنی شروع کر دی، التباس کر دیا، خط مت کر دیا. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گلا دبوچتا رہا یہاں تک کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے ہتھیلیوں میں پایا. اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ آتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون میں، اور تم صبح کرتے تو اسے دیکھتے اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے. یہ حدیث صحیح بخاری کہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ شیاطین کو دیکھ سکیں. ہاں شیاطین بعض صورتوں میں آتے ہیں، وہ دوسری مخلوقات کی صورت میں آتے ہیں. یہاں سے مشہور قصہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو ایک نوجوان کی شادی ہوئی تھی، نئی شادی، لیکن اس کی بھی ڈیوٹی تھی کہ اس خندق کے کھودنے میں وہ حصہ لے. چنانچہ وہ گیا اور جب لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو نئی نویلی دلہن تھی گھر کے باہر کھڑی ہے. تو عربوں کی غیرت بڑی شدید ہوتی ہے، بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیوی پر کسی اور کی نظر پڑے. چنانچہ اس نے تلوار کھینچ لی، کہا کہ تم گھر سے باہر کیوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ رک جائیے، پہلے دیکھ لیجئے کہ کس چیز نے مجھے اس گھر سے نکالا ہے. چنانچہ وہ شخص گیا، گھر میں گھسا تو دیکھا کہ بڑا سا سانپ اس عورت کے بستر پہ بیٹھا ہے. دونوں میں لڑائی ہوئی، بالآخر دونوں کی موت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ مدینے میں کچھ جن ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، اگر اپنے گھروں میں اس طرح کی مخلوقات کو پاتے ہو تو انہیں موقع دو جانے کے لیے، انہیں وقت دو کہ چلے جائیں. اگر نہیں جاتے ہیں تو پھر اس کو مار ڈالو، وہ شیطان. تو پتہ چلا کہ یہ دوسری مخلوقات کی صورت میں اختیار کرتے ہیں. عموماً کالا کتا کہا جاتا ہے کہ اس کی صورت میں کثرت سے یہ شیاطین آتے ہیں. اصلی شکل میں کیا دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ انبیاء کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان کی اصلی صورتوں میں دیکھیں، عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں. تو یہ فوائد اس حدیث سے ہیں. پتہ چلا کہ انسان جب بیت الخلاء جائے تو اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور چونکہ یہ بیت الخلاء گندی جگہ ہیں اور شیاطین یا گندے نفوس جو ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی جگہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. چنانچہ جو طیبین ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ پاکیزہ جگہوں کی طرف آتے ہیں. اور اسی لیے اس سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انسان شر اور برائی کی جگہوں سے، چاہے وہ برائی کی جگہ حسی ہو یا مانوی ہو، غور کیجیے گا، حسی کا مطلب ہے کہ کوئی غلط جگہ ہے وہاں جایا جائے، اور مانوی کا مطلب ہے آج کے ورچوئل دور میں بری چیزیں موبائل کے اوپر آتی ہیں تو ان سے بھی بچا جائے، کیونکہ برے لوگ بری چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اچھے لوگ اچھی چیزوں کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق